نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یعنی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن انہیں یہ رمضان اب نہ مل سکے گا۔ وہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے ابھی کتنے مواقع باقی ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس میں آنے والے بابرکت لمحات اور نیکیوں کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی اہم موقع آتا ہے ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کہیں شادی کا موقع ہو، مہینوں پہلے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ سب عزیز دوست رشتہ دار اس خاص موقع کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مل جل کر اس کے لیے کام کاج کرتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ بچوں کے امتحانات ہوں تو صرف وہ خود ہی تیاری نہیں کرتے، والدین بھی ساتھ تیاری کرتے ہیں۔ باقی تمام کام کاج چھوڑ کر اور مصروفیات چھوڑ کر اس اہم موقع کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جو کام جتنی تیاری کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول لیلة من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام ہوتا ہے عرش پر بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی۔ یعنی زمین میں تو نیکیوں کا موسم بہار آتا ہی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی قدردانی میں خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک منادی کرنے والا یعنی ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ، یہ تو نیکی کا موقع ہے، رک جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہر رات بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے،
دنیا کے جیل خانے سے آزادی کے موقع پر کتنی خوشی کوئی منا سکتا ہے، دنیا کی کسی تکلیف اور قید سے رہائی پر تو وہ لوگ کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، اس مہینے کے آنے پر جب توبہ استغفار کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو وہ اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کو آزادی کے ساتھ نیک کام کرنے کا موقع اور ماحول عطا کیا جاتا ہے۔ یہ موقع اور ماحول پورے سال نہیں ملتا جو اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جنت کے نہ صرف یہ کہ دروازے کھلتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، جیسے ہم خاص مواقع پر، کسی شادی کے موقع پر، عید پر یا کسی اور فنکشن پر خصوصاً گھر کی صفائی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جنت کو اس مہینے میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتے اور مزین فرماتے ہیں، پھر جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے زمین پر لوگ نیکیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہاں ان کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے۔ گویا زمین و آسمان اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، اس کی طرف پلٹ رہی ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ رہی ہے۔ پھر اسی طرح روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اور جہنم سے رہائی کے لیے بہت سے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے پاس اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس میں کچھ مخصوص کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین دو اہم چیزوں پر مشتمل ہے، ایک طرف حقوق اللہ ہے، دوسری طرف حقوق العباد ہیں، ایک طرف عبادات ہیں اور دوسری طرف بندوں کی خدمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ہمیں ایک طرف عبادات کا شوق دیا گیا اور اسی خطبے کے اندر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی سبق دیا گیا، اور انسانوں کے اس طبقے کے ساتھ جو سب سے مظلوم طبقہ تھا، یعنی غلاموں کا طبقہ، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا حکم دیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا کچھ کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے یعنی عبادات میں سے سب سے پہلی چیز تو خود روزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے؟ تقوی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ کیا ہے تقوی جو دل میں ہے؟ یہ دراصل ایک خاص احساس کا نام ہے، شعور کی بیداری کا نام ہے۔
کس بات کا شعور جاگتا ہے اس تقوی میں؟ کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کر یہ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات میں بھی توجہ کرنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو غفلت کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی وہ جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل گزارتا ہے۔ تقویٰ دراصل ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ دن بھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک بھی ہو، کھانا سامنے بھی ہو، تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے میں روزے سے ہوں، مجھے نہیں کھانا۔ آپ تنہائی میں ہوں، کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، شدید پیاس سے ہوں، لیکن ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا، جس کو اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے۔ رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو۔ تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ ہی کی خاطر، اسی کی محبت میں، اسی کی خوشی میں، اسی کی رضا میں حرام سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی بسر کرے، غفلت کی نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یا جانوروں میں سے بھی بدترین شر الدواب کون ہے؟ الصم البکم، جو بہرے گنگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنے شعور سے کام نہیں لیتے۔ تو روزہ دراصل ہمارا شعور بیدار کرتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزے کی فرضیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال قرار دیا۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال، شیلڈ جسے آپ بولتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں فیس ٹو فیس ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے شیلڈ استعمال کی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے روزہ ایک شیلڈ کا کام دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی بھی غلطی کے وقت وہ فوراً سوچتا ہے کہ نہیں، یہ تو جہنم کا ایک شعلہ ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا، مجھے اس سے بچنا ہے۔ اور یوں روزہ 30 دن تک ایک احساس بیدار کرتے کرتے بالآخر انسان کو ساری زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح آخرت میں دوزخ سے بچانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تمہاری لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے، پھر اسی طرح روزہ جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب یا ثواب کے نیت کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گناہوں کی وہ آگ جو ہم نے 11 مہینے بھڑکائی، اب موقع آ رہا ہے کہ اس میں روزہ رکھ کر اور روزے کا حق ادا کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ اور روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی روزہ بہت مفید چیز ہے۔ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے، ان لجسدک علیک حق۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق جسم کو کھلا پلا کر دیا جاتا ہے یا بہت آرام کر کے دیا جا سکتا ہے، حالانکہ بسا اوقات جسم کا حق کھانے پینے سے رک کر دینا ہوتا ہے، اور روزہ دراصل جسم کا حق دینا بھی ہے۔ ہمارا معدہ دن میں سارا وقت کام کرتا ہے، ہم اسے چین نہیں لینے دیتے، کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، کبھی پی لیتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، اس بیچارے کو آرام تو ملتا ہی نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ معدہ، بلکہ اس کے ساتھ جگر جیسی چیز جس کو غذا کے ہضم میں مدد دینے کے علاوہ 15 اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جب 10-12 گھنٹے کے لیے معدے کو سکون ملتا ہے، جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، اور اس سے دل بھی کچھ آرام اور چین پاتا ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور پٹھوں پہ دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرات تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی انسان وہ سب کچھ استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس سے پھر شریانوں پر یا وریدوں پر چربی نہیں چڑھتی، اور انسان زیادہ صحت مند ہوتا ہے، شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے کچھ گروتھ ہارمونز جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کی سکن دیر تک اچھی رہتی ہے، وہ جھریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زیادہ صحت مند چہرہ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خواتین تو خاص طور پر اپنے سکن کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں، ان سب کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں صرف اس جسمانی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اصل تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے نیت کر کے رکھنا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کی تو بہرحال پرائرٹی آخرت ہے، دنیا تو دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی خاطر ایک نیک کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ گروتھ ہارمونز جب بڑھتے ہیں جسم میں تو اس سے پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے۔ اور بھی اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ موقع طبی فوائد بتانے کا نہیں، لیکن ہلکا سا ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ انسان یہ جان سکے کہ ہمارا دین جب ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا دین کے لیے کچھ کام کریں گے تو شاید ہمیں دنیا مکمل طور پر بند کرنی پڑے یا دنیا ہم سے چھٹ جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے،
وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سب اللہ ہی کی ہے۔ اصل امتحان اس بات کا ہے کہ ہم جیتے کس کے لیے ہیں، قریب کی چیز کے لیے یا اس اصلی چیز کے لیے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ کس کا دیکھتے ہیں، صرف دنیا کا یا آخرت کا۔ آخرت ایک بلند منزل ہے، جو انسان بلندی کا سفر شروع کرتا ہے اس سے کم تر چیزیں، راستے کی چیزیں اسے ملتی چلی جاتی ہیں، وہ تو راستے میں آتی ہی ہیں، دنیا تو راستے میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص آخرت پر اپنی نظر رکھ کے جیتا ہے اور وہ قدم بقدم سفر کرتا چلا جاتا ہے، اسے وہ منزل بھی مل جاتی ہے اور راستے کے فائدے بھی اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا گول ہی ایسا رکھے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیے تو آخرت اس سے چھٹ سکتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی شخص جو عاقل و بالغ ہو، جس پر روزہ فرض ہو چکا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھائے اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے بہانے کر کے یا محض خوف کا شکار ہو کر اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اس معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم روزہ چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے فتویٰ لے آتے ہیں اور اس کے سہارے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے بھی فتویٰ مانگو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، خواہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ بھی دیں، لیکن پھر تم اپنے مزاج کو، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو زیادہ پہچانتے ہو کہ تم اپنے اوپر کتنی مشقت لے سکتے ہو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے علاوہ دوسرا اہم ترین کام نماز ہے، اور خصوصاً نماز تراویح ہے۔ نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، اور پھر دن کی 5 نمازوں کے علاوہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بہترین ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ لیکن عام دنوں میں ہم اٹھ نہیں پاتے، عام دنوں میں سستی ہو جاتی ہے یا اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دے کر سحری کے وقت بھی جاگنے کا موقع دیا، اور اس کے علاوہ اگر سحری کے وقت نہ یہ نماز پڑھ سکے تو رات کے اول حصے میں بھی پڑھنے سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے پیارے بندے ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سال بھر تو ہماری راتیں اور کاموں میں گزرتی ہیں۔ عشاء کی نماز بھی بعض اوقات بہت لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پوری توجہ اور شعور سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان ایک ایسا بابرکت موقع ہے کہ جس میں ہم طویل قیام کر سکتے ہیں، اور شاید یہ طویل قیام ہماری پچھلی نمازوں کی کسی کمی کوتاہی کا کفارہ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات 1/3 رات گزرنے پر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ گویا تراویح کی نماز خاص طور پر دعائیں مانگنے کا وقت بھی ہے، کیونکہ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اول رات پڑھیں یا آخر رات پڑھیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اور نماز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں جیسے انسان نہا کر نکلے تو ہر میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے،
جیسے ایک مشہور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس پہ کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ان کی بھی یہی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. رمضان میں عام نمازوں کے لیے آپ ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. کیا؟ کہ میں نماز اول وقت میں ادا کروں گی. یعنی اگر آپ نمازی ہیں تو خاص طور پر ایک اور کوشش شروع کیجئے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، اور اس کے لیے جب شعوری کوشش کریں گے تو آپ کی نماز کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھیے نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فریضہ ہے، لیکن جب ہم اس کو سستی کر کر کے بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں تو اس کا وہ اجر نہیں پاتے جو پانا چاہیے. یعنی کام بھی کیا، محنت بھی کی، لیکن وہ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. اور خاص طور پر عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. صحابہ کرام نے عرض کون سی؟ فرمایا کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے جو جلدی سے چند ٹھونگے مار لیتا ہے، اس طرح جیسے مرغا دانہ اٹھانے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. اللہ کے بندے تو اللہ کو ہر آن یاد کرتے ہیں، لیکن منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے یا صرف خانہ پوری کرتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا اس کی طرف، آخری وقت میں پڑھتا ہے. اس لیے ہم سب اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم کوشش کر کے اول وقت میں نماز ادا کریں گے اور تاخیر نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور پھر رات کا قیام، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا دن کے روزے کے علاوہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع عطا کرتا ہے نماز کا. یعنی گویا دن بھی عبادت اور رات بھی عبادت، کیونکہ رات کا کچھ حصہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں گزارتا ہے تو باقی رات جو سوتا ہے اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ صبح پھر روزہ رکھوں، سحری کروں، تو اس کا یہ سونا بھی ایک طرح سے عبادت ہو جاتا ہے. گویا رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں دن کا سارا وقت ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اور جس میں رات کی نماز اور پھر رات کا سونا بھی ایک عبادت ہے. اس لیے جو لوگ اس مہینے کا اہتمام کریں وہی خوش قسمت ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اس لیے دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگرچہ تراویح نماز فرض نہیں ہے لیکن بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ زیادہ نفل جب پڑھتے ہیں یا لمبی نماز پڑھتے ہیں تو عموماً تیز تیز پڑھتے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے کھڑے ہو گئے، جلدی سے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے. وہ صرف تعداد پوری کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. تو وہ وقت تعداد پوری کرنے کا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، دعائیں مانگنے کا ہے، بخشش کرانے کا ہے. اس لیے اس نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا کہ نماز کی چوری سے بچو. آپ نے فرمایا چوری کے لحاظ سے سب سے بدترین وہ انسان ہے جو نماز چراتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی نماز کی چوری کیا ہے؟ تو آپ نے اس پر کیا فرمایا کہ جو رکوع اور سجود ٹھیک سے ادا نہیں کرتا. یعنی ابھی رکوع میں گئے نہیں کہ اٹھ کھڑے ہوئے، سجدہ کیا نہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے،
ایک سجدے سے اٹھ کے ٹک کے بیٹھے ہی نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور نماز میں ہل جل ہی رہی اور ختم کر دی گئی. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس طرح نماز ادا کریں کہ نماز کا بھی حق ادا ہو، نہ کہ نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کی چوری کے مرتکب ہوں. اب دیکھیے کہ شیطان کے بہت سے وار ہوتے ہیں. جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے تو بغاوت کی ہوئی ہے اللہ سے، مانتے ہی نہیں اس کو، یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اس کے آگے اکڑے میں ہیں، ان کو شیطان کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ وہ تو پہلے سے اس کے اپنے ہیں، اپنوں کو تو نہیں کچھ کہا جاتا نا، وہ اس کا لشکر ہے، حزب الشیطان ہے. تو پھر اس کی ساری قوت کہاں لگے گی؟ جو اس کی بات نہیں مانتے، پھر جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کی ساری قوت اب ان کے پیچھے لگے گی. اچھا، ان کے اوپر وہ آتا ہے کئی راستوں سے، اور اس میں سے ایک ہے مایوسی، نا امیدی. کیوں؟ امید کو ایمان کا حصہ کہا گیا. ایمان باللہ کا ایک جز ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنا. اور یہ صرف آخرت کے بارے میں اچھی امید نہیں، وہ تو ہے ہی، ہر معاملے میں اچھی امید رکھنا. اللہ خیر کرے گا، اللہ اچھا کرے گا، ہو جائے گا. اس میں پھر توکل کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان ہے. تو اب اگر آپ کوئی بھی حکم پڑھتے ہیں تو پہلے سے یہ نہ سوچ رکھیں میں تو بڑی مسکین ہوں، میں تو یہ نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے تو نہیں ہوگا، یہ تو میرے لیے نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا کبھی. اللہ نے اگر حکم دیا نا تو اسی لیے دیا ہے کہ میں کر سکتی ہوں. اگر میں نہ کر سکتی ہوتی تو پھر یہ آتا ہی نہ حکم، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میری وسعت میں ہے تو اسی لیے مجھے کہا گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ مایوسی کے راستے آتا ہے، دوسرا ایک اور مصیبت، جب آپ ہر بات پہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہو جائے گا، ہو جائے گا، کر لوں گا، اتنے کر لیے اور یہ بھی کر لوں گا. اب یہاں کیا خطرہ آ گیا؟ تکبر. یہ بھی شیطان کا وار ہے. عمومی طور پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وہ اس مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے. تم تو بڑے نیک ہو. بعض اوقات ہم منہ سے نہیں کہتے ہم بڑے نیک ہیں، لیکن ہم سمجھتے اپنے آپ کو بڑا نیک ہے. وہ کس طرح؟ ہمیں ہر وقت دوسروں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. فلاں لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر کسی کے پیٹھ پیچھے نام لے کے کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ غیبت. تو اب آپ خود سوچیں کہ شیطان پہلے تو رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن آپ پار کر گئے تو اب وہ تو ہو گیا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا پھندا. اب اگلا پھندا ڈالے گا کہ اب اس کو تکبر میں مبتلا کرو. اور جب تکبر میں انسان آ جاتا ہے، وہیں سے غصہ آتا ہے، وہیں سے بدگمانی، وہیں سے نفرتیں اور حسد اور بغض اور غیبت اور طعنے اور بد اخلاقیاں، یہ ساری پھر اس کے بعد آتی ہیں. تو اس لیے تقویٰ بڑا ضروری ہے. ہر وقت تقویٰ چاہیے. تقویٰ گارڈ کرتا ہے ان ساری کیفیات کو. نہیں، اللہ سے ڈرو، یہ نہیں سوچنا، اللہ سے ڈرو، یہ نہیں بولنا، اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہنا. اس لیے اللہ سے تقویٰ مانگتے رہنا چاہیے نا، کہ ہم کانشیس لائف گزاریں اور شیطان کے شر اور دشمنی سے ہوشیار رہیں. پھر ان پہ ظاہر ہوا اس کے بعد جب انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لیں، ساری علامات دیکھ لی کہ قصوروار اصل میں کون ہے. نتیجہ کیا نکالا؟ اتنی عورتوں کو کہاں سنبھالیں، بہتر ہے اسی کو قید خانے بھیج دیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک اس کو پس دیوار زندہ بھیج دو تاکہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے، بھول بھلا ہو جائے. بے گناہی ثابت بھی ہو چکی تھی. عزیز مصر کی بیوی خود کہہ رہی ہے فاستعصما، وہ شاہد من اہلہا کی گواہی بھی اسی کی طرف جا رہی ہے حضرت یوسف کے حق میں. عورتیں اپنی زبان سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سزا کس کو مل رہی ہے؟ جو بے قصور ہے. آیات میں من بعد ما رأوا الآیات میں 6 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کی فطری پاکیزگی. نمبر 2، ان کی معصومانہ حالت. نمبر 3، کرتے کی حالت. نمبر 4، شاہد کا فیصلہ. نمبر 5، شوہر کا بھی عورت پر الزام، ان کیدکن عظیم، شوہر بھی بیوی کو ہی بلیم کر رہا ہے. اور نمبر 6، یوسف علیہ السلام سے اعراض کی درخواست، اعرض عن ھذا. یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ ان کی بے گناہی کی. لیکن پھر بھی انہوں نے انہی کو جیل میں بھیج دیا. اب جیل میں جانا ایک اور آزمائش تھی. اب آپ دیکھ لیجئے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنے. کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی، جسمانی بھی، روحانی بھی.
باپ سے الگ دور ہوئے، ان کی محبتوں سے محروم ہوئے، ماں پہلے ہی نہیں تھی. پھر اس کے بعد عورت نے پھسلایا، الزام لگا، پھر بہت ساری عورتوں کی الغار ہوئی، اور پھر اب قید خانے پہنچ گئے. جان، مال، محبت، عزت، ہر چیز کی قربانی دی جا رہی. لیکن قید خانہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. الامر اذا ضاق اتسع. اس کے بعد اور کیا سزا دے سکتے تھے اور کیا کرنا تھا؟ اب اسی اندھیرے سے روشنی کی کرن پھوٹتی. یہ قید خانہ ایک زینہ یعنی سیڑھی بنتا ہے آئندہ ترقیوں کے لیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید خانے میں 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ شاہی خباز تھے. خباز کہتے ہیں روٹی لگانے والے. بادشاہ کو کھانا کھلانے والے، اس کا کھانا بنانے والے تھے. کہتے ہیں کہ ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا. اس جرم میں یہ قید خانے میں پہنچ گئے. قال احدہما. ان دونوں میں سے ایک بولا، انی ارانی اعصر خمرا. یہ وہ اپنا خواب سنا رہا ہے. میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اعصر خمرا. عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. عصر کا وقت بھی اس لیے کہ اس وقت پورا دن ایک طرح سے چھوٹا ہو جاتا ہے، وہاں آ کے ختم ہو رہا ہوتا ہے، سمٹ جاتا ہے. اور خمر کہتے ہیں انگوری شراب کو، انگور کی شراب کو. فارسی میں اس کے لیے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. پھر بعد میں کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر نشہ آور چیز کو خمر کہا گیا اور ہر خمر کو حرام قرار دیا گیا. کہتے ہیں کہ اس کا موجد ایران کا بادشاہ جمشید تھا، انگوری شراب کا. اسی سے جام جم مشہور ہے. جام وہ خاص پیالہ جس سے جمشید شراب پیتا تھا، تو جام پیالہ اور جم جمشید کا. انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر. دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی. خبز اسم جنس ہے، واحد کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا. میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. تأکل الطیر منہ. جس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلی. ہم کو بتا اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین. بے شک ہم تجھے نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ان کے وہ 2 ساتھی جو ان کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے، اکٹھے ہی گئے تھے اندر، وہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر تھے، آپ کے کردار سے متاثر تھے. اس کا نام ہے محسنین، محسن بننے کی. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرے. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی سے اچھا سلوک. احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک، خیر خواہی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو دراصل دوسروں پہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. ہوتی تو ان کی خیر خواہی ہے، لیکن وہ اس کو خیر خواہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی عادتیں بدل لو اور نمازیں پڑھا کرو. ان سے ہم کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم تو الٹا ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ کسی کو کچھ تعلیم دیں گے، تدریس کریں گے، تبلیغ کریں گے، کسی کو کچھ اچھا بننے کو کہیں گے، تو انفیکٹ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا، پھر بعض لوگ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مال بھی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ. تو جب اتنی ساری ڈیمانڈز آپ کی بڑھ جائیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آئیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ واقعی دین کی طرف آئیں تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ محسن بنے.
بغیر کسی صلے، بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی جواب کے بھلائی کریں. کوئی جواب میں آپ کو کچھ دیتا ہے کہ نہیں، شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، آپ کی تعریف فرماتا ہے کہ نہیں، آپ محسنین ہو جائیں. آخر جیل میں صرف یہ 3 لوگ تھوڑی تھے، اور بھی ہوں گے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے ان کی طرف آئے. ان کی طرف کیوں؟ ان میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں، ان کے چال ڈال میں ان کو ایک خوبصورت نمونہ نظر آیا محسن کا، کہ یہ شخص کیئرنگ ہے. یعنی نیکی وہ نہیں جو آپ منہ سے بول کے بتائیں کہ میں نیک ہوں. نیکی کیا ہے؟ جو آپ کے اعمال سے جھلک جائے، چھلک جائے. جسے گلاس بھر جائے پانی سے تو چھلک جاتا ہے نا، ایسے جو شخص حقیقت میں نیک ہو اس کی نیکیاں چھلکنے لگتی ہیں، پھیلنے لگتی ہیں. اس کے لیے اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. عموماً ہم سمجھتے کہ دین کا کام بہت اشتہار دے کے، ہم بہت پبلسٹی کر کے ہم کر لیں گے. دنیا کی چیزوں کی پبلسٹی کر کے تو آپ دنیا کا کام کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں محض زبانی پبلسٹی کام نہیں آتی، ہرگز نہیں. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب شادی ہو کر جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا سکھانا ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خدمت بھی کرنی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ سے پڑھیں، جبکہ ان کو ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کے کام بھی کریں. تو اس کھینچا تانی میں کامیابی کیسے ہو سکتی؟ آپ محسن بنیں، آپ بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، تو دوسروں کا دل خود بخود کھل جائے گا آپ کے لیے. آپ ان سے میل جول رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. بیمار ہوں تو عیادت کریں، سلام میں پہل کریں، عاجزی سے ملیں. انا نراک من المحسنین، محسن بنے. قالا، جواب دیتے ہیں تعبیر کے لیے، کہتے ہیں لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آتا تمہارے پاس کھانا جسے تم کھلائے جاتے ہو، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعویل یعنی خواب کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے تمہارے پاس. کھانے کا لگتا ہے وقت مقرر تھا. مصری قوم کافی کلچرڈ تھی، ٹائمنگز تھے کھانے کے. غیر ترقی یافتہ لوگوں کے کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتے، جب ملے جو ملے جس حال میں ملے کھانا شروع کر دیتے، سارا دن کھانے کا خیال. لیکن ترقی یافتہ قوموں کا عموماً ایک شعار ہے کہ کھانے کا وقت ہے، بس اب کھانا ہے، آگے پیچھے نہیں، ان بٹوین نہیں. کہا کہ جو کھانے کا وقت ہے اور کھانا جب آئے گا تو اس سے پہلے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا. لیکن ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے. خود کریڈٹ نہیں لیتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا کمال ہے، میری قابلیت ہے. یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. تبلیغ کرنے والے کو اپنے ہر کام کا کریڈٹ اپنے رب کو دینا چاہیے، خود نہیں لینا چاہیے. اور اس بات کی بھی تردید تھی کہ میں کوئی کاہن نجومی نہیں ہوں، میں غیب دان نہیں ہوں، میرا علم میرے رب کا دیا ہوا ہے. اور پھر ساتھ ہی کچھ اور اچھی باتیں بتاتے ہیں. ایک موقع غنیمت جانتے ہیں کہ کوئی متوجہ ہوا ہے، اب اس کی حقیقی خیرخواہی کر دی جائے. ہم لوگوں کو متوجہ کیے بغیر ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کی بات کرتے ہیں، پھر شارٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں،
پھر اپنی کوئی بڑائی نہیں جتاتے، کوئی ڈینگے نہیں مارتے، اور ساتھ ہی دوسرے کو صرف تعبیر نہیں، تبلیغ بھی. انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا ایک ایسی قوم کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصری کلچر کیا تھا، مصری مذہب کیا تھا؟ ایک ایتھیسٹ کلچر تھا، ایک کافرانہ کلچر تھا. آخرت کو نہ ماننا ایک دہریت کی علامت ہے نا، ما یہلکنا الا الدہر، پھر ہم اس کے بعد نہیں اٹھیں گے. اور یہ بھی کوئی ماڈرن ہونا نہیں ہے، یہ بھی 4000 پہلے کی آفت ہے، خدا رسول کو اور آخرت کو نہ ماننا. وہ کہتے ہیں کہ میرا اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں، میں ہوں تو یہاں لیکن میں اس پر ایمان نہیں رکھتا. واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کری، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حال میں نکلے تھے کہ ان کو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں معلوم بھی تھا اور ان کو یاد بھی تھے، اور ان کا دین بھی معلوم تھا اور وہ اسی دین پر تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آبا و اجداد نیک ہوں تو ان کی پیروی میں قباحت نہیں. ہمیشہ آبا و اجداد کی پیروی کی برائی بتائی جاتی ہے نا، کہ وہ لوگ بغیر کچھ سوچے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے انسان دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ نہیں، باپ دادا کی تو بات مان کے نہیں دینی. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ اگر وہ درست ہے تو مان لو. اور اس میں اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک طرح سے دوسرے پیغمبروں کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہ کوئی نئی تحریک نہیں، کوئی نئی اسکیم نہیں، کوئی نئی تھیوری نہیں، کوئی نیا فلسفہ نہیں، یہ کنٹینیویشن ہے اسی دین کی جو پیچھے مختلف انبیاء لائے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کچھ بھی، من شیء، کسی کو بھی، چھوٹی سی چیز کو بھی. ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ شرک سے پاک طریقہ زندگی دراصل ہم پر اللہ کا فضل ہے. وعلی الناس، اور سب لوگوں پر بھی، کہ اللہ نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور ہم نے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے شرک کو چھوڑ دیا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو. ایک اور انداز ہے تبلیغ کا، اپنا کہہ کے پکارا. یا قومی، جیسے پیغمبر کہتے تھے، انہوں نے کہا میرے قید خانے کے دوستو، ساتھ رہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح. ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف قسم کے رب اچھے ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، جو سب سے طاقتور ہے. اب پہلے نمبر پر کیا کیا؟ تبلیغ کس سے کی؟ روایت سے کی. اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا. پہلے تاریخی بات بتائی کہ میرے والدین بھی یہی کچھ کرتے آئے، واقعات سے سپورٹ. اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا گیا. یہ بہترین نقطہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں سوال ہے، کوشچن کیا گیا ہے. تم ہی بتاؤ، تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. اور پھر تردید ہے غلط افکار کی، یہ تیسرے نمبر پہ. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تنقید ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ابتدا کس سے؟ تنقید سے. اور پھر صرف لاجک استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، روایت سے کام نہیں لیتے. جبکہ یہاں روایت نمبر 1 ہے
عقل سے کام نمبر 2 ہے اور تردید نمبر 3 ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. کسی دیوتا کو کچھ نام دے دیا, کسی کو کچھ نام رکھ لیے, خود ہی خود رکھ لیے. سمیتموها انتم وآباؤکم, کچھ خود تم نے رکھے اور کچھ تمہارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی. ان الحکم الا للہ, نہیں حکم, نہیں فیصلے کی قوت, نہیں فرمان, نہیں بادشاہت, الا للہ, مگر اللہ کے لیے. سب کچھ تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے, اس کی قوت اور اس کی طاقت سے ہو رہا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایاہ, اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہ ہے درست دین, یہ ہے اچھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو دین کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایاہ. یہ خلاصہ کر کے رکھ دی کہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی قبول کرنی, یہ ہے کرنے کا کام. ہم کیا کرتے ہیں؟ تنقیدیں کر کے لوگوں کو عین بیچ میں لا کے چھوڑ دے, دیکھو یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے. بھئی کیا کریں پھر, اس کا کوئی پتہ نہیں. تو یہاں انہوں نے کرنے کا کام بتا دیا کہ دین اصل میں ہے کیا, یہ کرنا ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب دیکھیں کہ سورۃ یوسف میں اکثر الناس کی بہت بات آتی ہے, اکثریت, میجورٹی کی. ہمارے ہاں تو کیا قول ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے, نہیں, کوئی اتھارٹی نہیں. قرآن کا یہ طریقہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہاں کیا اکثر الناس لا یعلمون, پیچھے ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے؟ اکثر الناس لا یشکرون, اکثر الناس لا یعلمون, کہ لوگوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے. اور آگے ایک اور جگہ پر آئے گا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. اور پھر آئے گا اسی میں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اور اکثر لوگ ہاں تم کتنے ہی حریص ہو ماننے والے نہیں, سن سمجھ کے وہی کریں گے جو دل چاہے گا ان کا, مانتے کچھ نہیں. تو یہ ہے اکثریت کا حال. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے سننے والوں کو مطمئن کیا, اور اس سے بھی پہلے خود کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا, نیکی تقوی اور اس پر قائم ہوئے, تزکیہ نفس اپنا کیا, برائیوں سے بچ بچ کے نکلتے رہے, مشکلات پہ صبر کیا. یہ پچھلی ساری زندگی میں جو کچھ تھا وہ اس کی پریپریشن تھی. پھر جب موقع آیا, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے, تو ان کو مطمئن کیا کہ ابھی تعبیر بتاتا ہوں, مایوس نہ ہونا, کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب کھانے کا ذکر خاص طور پر, کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا, 5 منٹ بعد بتا دوں گا, کوئی تو پیمانہ ہوگا نا وقت ناپنے کا. عموماً ہم اس اندر کی نفسیات کو نہیں پہچانتے کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس چیز میں ہوتی, وہ کس چیز کا ذکر پسند کرتے ہیں. تو وہ کھانے کی بات کرتے ہیں, مرغوب چیزوں کے ذکر سے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو مشکل نہ کرو, بشروا خوشخبریاں دیا کرو, ولا تنفروا نفرتیں نہ دلایا کرو. پھر آپ دیکھیں کہ تعبیر کو اپنی صلاحیت نہیں بتاتے, ہم اپنی میں کو ہی ختم نہیں کر پاتے. یا صاحب السجن, اپنائیت کا انداز ہے, حالانکہ وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں, لیکن ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی اپنا ساتھی نہیں کہہ سکتے, ہمارے دل تو ایسے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. کافر کو بھی دوست کہا جا سکتا ہے لیکن بتانا نہیں ہونی چاہیے. مثلاً اگر کوئی ہندو یا سکھ ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ میری دوست ہے, تو
اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن جس دوستی سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ اولیاء نہ بناؤ، بطانت نہ ہو. جیسے یہاں پر یہ اس کو یا صاحب کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے لہجے میں گداز ہے کیا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم، پھر اعتماد ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور پھر کانفیڈنس کے ساتھ تنقید کہ ان معبودوں کی کیا حقیقت ہے جن کو تم معبود مانتے ہو. پھر اس کے بعد کیا کرو، اس کا خلاصہ کچھ کرنے کے لیے دیتے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو، یہاں رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ آقا کے لیے. اپنے آقا کو شراب پلائے گا، نام نہیں لیا، احدکما کہا ہے. یہ بھی ایک خاص انداز ہے. یہ نام کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ سمجھ تو رہے ہی تھے بات کو، نام نہیں لیا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اے فلاں تو جو ہے نا تو یہ کرے گا اور تو یہ کرے گا، کیونکہ اس میں اب ایک بھیانک تعبیر آنے والی ہے دوسرے کی. یہ بہت زبردست انداز ہے ان کا، انڈائریکٹ وے میں بات کی ہے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر، اور دوسرا فیسلب، سولی چڑھا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسہ، اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، یعنی سولی چڑھا کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کی لاش گل سڑ جائے گی کہ پرندے آ کے بیٹھیں گے اس میں سے کھائیں گے. قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، فیصلہ ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم جواب مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، قضی الامر ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز جو اس قصے میں نظر آتی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ہر روز تبلیغ کرتے نہیں نظر آ رہے. اتنے عرصے میں پہلی دفعہ ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے آئے اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑ گئے. ایک اور چیز آپ دیکھیں نا، آپ جو ہوتے ہیں لوگ آپ سے وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایک دنیا دار شخص ہیں، ہر وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا مسئلے سنائیں. لوگ آپ کی طرف اسی حیثیت سے رجوع کریں گے جو آپ کی شخصیت ہوگی. لکل مقال مقام، ہر قول کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. دیکھیں کہ جب سکھانے کا وقت ہوتا ہے سکھانے کا ہوتا ہے، اور کچھ وقت ہوتے ہیں آپ کے بھی سیکھنے کے ہوتے ہیں. آپ دلچسپی لیں وہ لوگوں کی باتوں میں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ ان کی پھر کسی دوسرے موقع پہ اصلاح کر سکیں. وقال للذی ظن، اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں خیال تھا، انہ ناجم منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. ناجن ناجی ہے، نجات پانا. کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس. یہاں رب کا لفظ ہر جگہ آقا کے معنوں میں استعمال ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں. فانساہ الشیطان، غیر اللہ سے مدد مانگ لی تھی نا، انسان پہ ڈپینڈ کر لیا تھا. نعوذ باللہ یہ شرک میں نہیں آتا، لیکن جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا اس میں ذرا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ بندوں پہ بھروسہ کر بیٹھے. فانساہ الشیطان، اللہ نے بھی بندوں کے سپرد کر دیا، شیطان نے آ کے ذکر کرنا بلا دیا. یعنی قصہ کیا ہے کہ جو شخص نجات پا کے جا رہا تھا اب دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میری، کیونکہ قید خانہ تو قید خانہ ہے نا، تو اب اس سے نکلنا چاہتے تھے. اعلیٰ ترین مقام کیا تھا کہ اللہ ہی سے دعا کرتے، اللہ تو نکال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے، اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ پہلے اللہ کو پکارو، پھر اسباب تلاش کرو، اور مدد کی توقع رب ہی سے رکھو، بھروسہ اسی پہ کرو. اب کیا ہوا؟ وہ شخص گیا واپس اپنی ڈیوٹی پہ اور بھول گیا کہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے. عموماً ہوتا ہے کہ جب کسی کو کام پڑتا ہے اس وقت تو وہ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو کام کہتے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ ٹھہرے رہے. لبث کس کے لیے ہوتا ہے؟ طویل عرصے تک ٹھہرنا. فی السجن، قید خانے میں. کتنا؟
بضع سنین، کئی سال. بدع کا لفظ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے، یعنی کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک قید خانے میں رہے. اس دوران جب اللہ کو منظور ہوا کہ مدد کی جائے یوسف علیہ السلام کی، وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو اب رہا کرانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. جب ایک کام اللہ نے کرنا ہوتا تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس دوران کیا ہوا؟ خواب آ گئی بادشاہ کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.